لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے فضائل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس موضوع کے متعلق صحیح بخاری کی 3 حدیثیں ہیں. پہلے ہم ان تینوں حدیثوں کو بیان کریں گے اور آخر میں اس پر اپنا مختصر سا تبصرہ سامعین کی خدمت میں پیش کریں. پہلی حدیث ہے باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی فضیلت. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سردار ہے بہشت والی عورتوں کی. اس کا حوالہ ہے کتاب المناقب، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد دوم، صفحہ 450، باب نمبر 394. دوسری حدیث ہے ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے مسور بن مہزمہ سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ایک ٹکڑا جگر گوشہ ہے، جو شخص اس کو ناحق غصہ دلائے اس نے مجھ کو غصہ دلایا. اس کا حوالہ ہے کتاب المناقب، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، صفحہ 451، حدیث نمبر 909. اور تیسری حدیث ہے ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی، ان کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی اولیاء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مانگنے لگی، یعنی اپنا حصہ اس ترکے میں سے دلایا جائے، یعنی ان مالوں میں سے جو اللہ نے بن لڑے بھیڑے آپ کو دلا دیے، جیسے فدق وغیرہ. ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا میں کیوں کر تمہارا حصہ تقسیم کر سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے ہم پیغمبر لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. یہ سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ غصہ ہوئیں اور انہوں نے ابو بکر سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تو زندہ رہیں. حضرت عائشہ نے کہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنا حصہ اس مال میں سے مانگتی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، خیبر اور فدق اور مدینے کے صدقے میں سے. ابو بکر نے نہ دیا. وہ کہنے لگے میں کوئی بات چھوڑنے والا نہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جیسا آپ کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کرتا رہوں گا. میں ڈرتا ہوں آپ کی کوئی بات چھوڑ کر گمراہ نہ ہو جاؤں. پھر حضرت عمر نے اپنی خلافت میں مدینے کا صدقہ تو حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالے کر دیا، لیکن خیبر اور فدق کو حضرت عمر نے روک رکھا اور کہا کہ یہ دونوں جائیدادیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی حقوق اور مصارف کے لیے جو آپ کو پیش آتے رکھی تھیں. یہ جائیدادیں اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ حاکم ہو. زہری نے کہا آج تک اسی پر عمل ہے کہ یہ دونوں جائیدادیں حاکم کے قبضے میں رہتی ہیں.
اس کا حوالہ ہے کتاب الجہاد والسیر، باب فرض الخمس، جلد دوم، صفحہ 191، حدیث نمبر 335۔ سامعین کرام، صحیح بخاری کی ان تینوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ سردار ہے بہشت والی عورتوں کی۔ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کا مطلب ہے آپ کی ساری زندگی حق پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی۔ ناحق غصہ ہونا اور جھوٹا دعویٰ کرنا اہل باطل کے کام ہیں، جن سے آیے تطہیر کی مصداق، مرکز عصمت و طہارت، جگر گوش ہے سردار رسالت، معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بری و پاک و پاکیزہ ہیں۔ ایمان و عمل کے لحاظ سے آپ اس بلند و بالا مقام و منزلت پر فائز ہیں جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ فضیلت کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد آپ کائنات کی تیسری افضل ترین ہستی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا یعنی جگر گوشہ ہے، جو شخص اسے ناحق غصہ دلائے اس نے مجھے غصہ دلایا۔ حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، جس کا صحیح ترجمہ ہوگا فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، پس جو اسے غصہ دلائے اس نے مجھے غصہ دلایا۔ یہاں پر مترجم موصوف نے بریکٹ میں لفظ ناحق کا اضافہ کیا ہے جو عربی متن میں موجود نہیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے زیب نہیں دیتا، کیونکہ آپ معصومہ ہیں اور آپ کو کبھی بھی ناحق غصہ نہیں آ سکتا۔ حضرت کے آپ کو اپنا ٹکڑا کہنے سے بھی آپ کی عصمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب حضرت کا بطور کل معصوم ہونا ثابت ہے تو آپ کے ایک جز کا معصوم ہونا بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی آیہ مباہلہ کی روح سے نفس رسول ہونے کی وجہ سے معصوم ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غصہ دلائے اس نے مجھے غصہ دلایا۔ تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے غصہ ہوئیں، ان سے ترک ملاقات کی اور اپنی وفات تک ان سے نہ ملی۔ ان دونوں حدیثوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم سامعین کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ خود غور کریں۔ شاید اسی نتیجے کی وجہ سے مترجم موصوف کو دوسری حدیث میں لفظ ناحق کا اضافہ کرنا پڑا۔ اگر اس لفظ ناحق کے ساتھ دوسری حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مطلب ہوگا کہ اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غصہ دلائے تو یہ حضرت کو غصہ دلانے کے مترادف نہ ہوگا۔ چنانچہ تیسری حدیث میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے غصہ ہوں تو کیا آپ حق پر تھے یا ناحق پر؟ کیونکہ اگر آپ حق پر تھے اور جناب فاطمہ کو غصہ دلایا تو یہ حضرت کو غصہ دلانے کے برابر نہیں، لیکن اگر آپ ناحق پر تھے اور آپ نے حضرت فاطمہ کو غصہ دلایا تو یہ حضرت کو غصہ دلانے جیسا ہوگا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر کے درمیان نزاع جو ہوئی تھی وہ خیبر و فدق و مدینہ کے صدقات و جائیداد کے متعلق تھی۔ آئیے دیکھیں اس مسئلے میں کون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے
آپ کا ترکہ مانگا، یعنی اپنا حصہ ان مالوں میں سے جو اللہ نے بن لڑے بھیڑے آپ کو دلا دیے تھے، جیسے فدق وغیرہ۔ حدیث کے عربی متن میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مال فے میں سے اپنی میراث طلب کرنے کا ذکر ہے۔ مال فے وہی ہے جس کا ترجمہ علامہ موصوف نے کیا ہے، یعنی وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کو بغیر لڑے بھیڑے دلا دیا تھا۔ مال فے کے متعلق قرآن و حدیث میں کافی ہدایات موجود ہیں، جن کی روح سے یہ مال خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہوا کرتا تھا، جس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ بات اس حدیث میں حضرت عمر کے فرمانے سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ آن حضرت نے یہ جائیدادیں اپنے غیر معمولی حقوق و مصارف کے لیے رکھ چھوڑی تھیں جو ان کو پیش آتے تھے۔ آن حضرت کے زمانے میں اموال جمع ہونے کی مختلف صورتیں تھیں، مال فے، مال غنیمت اور خمس و زکوٰۃ و جزیہ وغیرہ۔ ان میں سے مال فے کے علاوہ باقی اموال بیت المال میں جمع ہو جایا کرتے تھے، جن پر تمام مسلمانوں کا حق تھا، مگر مال فے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص ملکیت تھا، جسے آپ جیسا چاہے ویسا خرچ کر سکتے تھے۔ چنانچہ جب آیے وآت ذی القربی حقہ، یعنی اور اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا اور اس کے لیے ایک وثیقہ بھی تحریر کر دیا۔ آن حضرت کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے دوسرے اموال کے ساتھ مال فے اور فدق وغیرہ بھی بیت المال میں شامل کر لیا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے یہی فدق اور اموال فے میں سے اپنی میراث طلب کی تھی۔ فدق کے وثیقہ ہبہ کو تو حضرت عمر نے لے کر پھاڑ دیا، اور میراث اموال فے کے متعلق حضرت ابو بکر نے ایک شاذ و نادر حدیث رسول بیان کی، جس کی روایت ان کے علاوہ کسی اور صحابی رسول نے نہیں کی، اور وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پیغمبر لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث سن کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ غصہ ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے ترک ملاقات کی اور اپنی وفات تک ان سے نہ ملی۔ حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو میراث نہ دینے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا تھا، جس کے جواب میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا غصہ ہونا، حضرت ابو بکر سے ترک ملاقات کرنا اور اپنی وفات تک ان سے نہ ملنا ثابت کرتا ہے کہ یہ حدیث اور اس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر کا جناب فاطمہ کو ان کی میراث نہ دینا صحیح نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اور حضرت ابو بکر حق پر ہوتے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ غصہ ہونے، ترک ملاقات کرنے اور وفات تک نہ ملنے کی بجائے اس حدیث کو تسلیم کرتیں، بصر و چشم اطاعت رسول اللہ کرتیں اور دعوی بیجا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر سے عذر و معذرت کر لیتی۔ مگر جناب فاطمہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی موقع پر مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کے سامنے ایک چادر کی آڑ میں آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو صاحب نہج البلاغہ کی کفر کے ہی شایان نشان ہے۔ اس خطبے میں آپ نے اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد،
یعنی اور حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے. اور جناب زکریا کی دعا میں ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی اے اللہ مجھے وہ فرزند عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے. چنانچہ ان دو آیات قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا بھی وارث ہوتا ہے، جبکہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. سامعین، حضرت نے حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار امت کو بتا دیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا جب تم میری کوئی حدیث پاؤ تو اسے قرآن سے پرکھو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو وہ صحیح حدیث ہے، اور اگر قرآن کے مخالف ہے تو وہ غلط حدیث ہے. یہاں پر ہم نے انبیاء کی وراثت اور قضیہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا و ابو بکر کی وضاحت کے لیے قرآنی آیات اور احادیث رسول پیش کر دی ہیں. اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں. حضرت عائشہ نے کہا، تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنا حصہ ان مالوں میں سے مانگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے، جیسے خیبر اور فدق اور مدینے کا صدقہ. یہاں پر حضرت عائشہ نے وضاحت کر دی ہے کہ جناب فاطمہ نے اپنا حصہ مال فے میں سے طلب کیا تھا، حضرت ابو بکر نے نہ دیا. کہنے لگے میں کوئی بات نہیں چھوڑوں گا، جو حضرت کیا کرتے تھے جیسا آپ کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کروں گا، مجھے ڈر ہے کہ حضرت کی کوئی بات چھوڑ کر میں گمراہ نہ ہو جاؤں. یہاں پر حضرت ابو بکر نے اپنے عمل کو سنت نبی کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ ان مالوں میں سے فدق تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر چکے تھے، اور میراث کے مسائل کثیر آیات قرآنی و احادیث کے ذریعے امت کو بتا چکے تھے. اسی حدیث میں آگے ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مدینے کے صدقات تو حضرت علی اور جناب عباس کے حوالے کر دیے. اگر حضرت ابو بکر خیبر و فدق و مدینے کے صدقات نہ دینے کے بارے میں حق پر تھے تو حضرت عمر نے ان میں سے ایک مدینے کے صدقات کیوں حضرت علی علیہ السلام و جناب عباس کو دے دیے؟ اور اگر حضرت عمر اسے دے دینے کے بارے میں حق پر تھے تو حضرت ابو بکر نے کیوں اسے روک رکھا؟ بہرحال حضرت عمر نے بھی مدینے کے صدقات تو دے دیے، لیکن خیبر اور فدق کے صدقات کو روک لیا اور کہا کہ یہ دونوں جائیدادیں حضرت نے اپنے غیر معمولی حقوق و مصارف کے لیے رد چھوڑی تھی اور اسی شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ و حاکم ہوں. یہاں پر حضرت عمر کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائیدادیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص ملکیت تھیں جن پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا. پھر آپ کا یہ فرمانا کہ یہ جائیدادیں خلیفہ و حاکم کے اختیار میں رہیں گی دعوی بلا ثبوت ہے، جس کے بارے میں کوئی آیت قرآنی یا حدیث نبوی موجود نہیں. اور بفرض محال اگر اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور امت کا حاکم مقرر فرما چکے تھے. چنانچہ یہ جائیدادیں انہیں ہی ملنا چاہیے تھی، مگر افسوس کہ حضرت علی علیہ السلام کو نہ جائیدادیں ملی نہ خلافت. زہری نے اپنے دور تک کے حالات کے مطابق کہا تھا کہ آج تک اس پر عمل ہے کہ یہ جائیدادیں خلیفہ و حاکم کے قبضے میں رہتی ہیں، مگر اس کے بعد اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے ان جائیدادوں کو بنی ہاشم کے حوالے کر دیا. اگر عمر ابن عبدالعزیز اموی سے پہلے کے خلفاء ان جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے متعلق حق پر تھے تو انہوں نے کیسے دے دیا؟ اور اگر عمر ابن عبدالعزیز اموی ان جائیدادوں کو بنی ہاشم کے حوالے کر دینے میں حق پر تھے تو ان سے پہلے کے خلفاء نے کیوں روک رکھا؟ بہرحال
خیبر و فدق کی جائیدادوں کا مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ عمر ابن عبدالعزیز اموی کے بعد یہ جائیدادیں کئی مرتبہ کبھی خلیفہ و حاکم کے قبضے میں رہیں تو کبھی بنی ہاشم کے۔ قضیہ فدق کے متعلق خلفاء کبھی ایک فیصلے پر قائم نہ رہ سکے۔ خلفاء کے فیصلوں کا تضاد اس مسئلے میں ان کے بطلان کا واضح ثبوت ہے۔ سامعین، صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ سردار ہے بہشت والی عورتوں کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا جگر گوشہ ہے، جو شخص اسے غصہ دلائے اس نے مجھے غصہ دلایا۔ حضرت کی وفات کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے آپ کا ترکہ یعنی اپنا حصہ ان مالوں میں سے مانگا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بن لڑے بھیڑے دلا دیے تھے، جیسے فدق وغیرہ۔ حضرت ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا اور ایک شاذ و نادر اور خلاف قرآن حدیث بیان فرمائی، جسے سن کر جناب فاطمہ غصہ ہوئیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے ترک ملاقات کی اور اپنی وفات تک ان سے نہ ملی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔